مشرق وسطی میں لڑائی کے اثرات صرف اسی علاقے تک محدود نہیں ہیں بلکہ دور دور تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایشیائی ممالک خلیج سے آنے والے تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اور یہ تیل سمندری راستے آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے جو تقریباً تمام آمد و رفت کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اس سمندری راستے سے گزرنے والے کسی بھی آئل ٹینکر کو آگ لگا دی جائے گی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کون سے ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ کوکو آن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں رفاقت علی۔ ایشیا دنیا میں تیل استعمال کرنے والا سب سے بڑا خطہ اور ایک بڑا صنعتی مرکز ہے، اس لیے وہاں مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس خطے کا تقریباً 60% خام آئل مشرق وسطی سے آتا ہے، جس کا بڑا حصہ آبنائے ہرمز کے راستے بھیجا جاتا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس راستے سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس سمندری راستے کے قریب تیل بردار جہازوں پر حملوں اور نقصانات کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ایشیا اس معاملے میں بہت کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا صنعتی مرکز بھی ہے، اس لیے اسے تیل اور توانائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کافی مضبوط بھی ہے۔ بڑی معیشتیں پہلے ہی نئے بازار تلاش کر رہی ہیں اور تیل کے نئے ذرائع ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ محفوظ تیل کے ذخائر کو استعمال کیا جائے۔ چین اور جاپان جیسے بڑے صنعتی ممالک کے پاس تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکیں۔ جاپان کی حکومت کے مطابق ان کے پاس اتنا تیل موجود ہے جو تقریباً 9 مہینے تک کافی ہو سکتا ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق چین کے پاس تقریباً 900 ملین بیرل تیل کا ذخیرہ موجود ہے، جو تقریباً 78 دن کی درآمدات کے برابر ہے۔ انڈیا کے آئل منسٹر کا کہنا ہے کہ ملک کے پاس تقریباً 78 دن کے لیے تیل اور ایندھن موجود ہے، لیکن ترقی پذیر معیشتیں زیادہ خطرے میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تھائی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن اور ملیشیا جیسے ممالک کو مستقبل میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی بڑے صنعتی مراکز ہیں۔ مثال کے طور پر ملیشیا بہت زیادہ مائکرو چپس بناتا ہے جن کے لیے بہت زیادہ توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ شاید ان ممالک نے ترقی یافتہ ممالک کی طرح اتنے بڑے تیل کے ذخائر نہیں بنائے، اس لیے انہیں مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن فی الحال سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ تمام ماہرین اور صنعت کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ یہ کشیدگی کتنے عرصے تک چلتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہتی ہے یا نہیں۔ یہ عمان اور ایران کے درمیان ایک تنگ سمندری راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ کھلا رہا تو تیل اور گیس کے جہاز علاقے کو سپلائی دیتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ جنگ 4 سے 5 ہفتے تک چل سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت پڑی تو امریکی نیوی مشرق وسطی میں جہازوں کی حفاظت کرے گی۔ ایشیا کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ دباؤ کے باوجود توانائی کی سپلائی کو کتنے مؤثر طریقے سے جاری رکھ سکتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ روسی تیل پر عائد پابندیوں میں عارضی نرمی کرے گا اور بھارت کو 30 دن کی رعایت دے گا تاکہ وہ سمندر میں پھنسی ہوئی کھیپ خرید سکے۔ واشنگٹن کو امید ہے کہ اس اقدام سے عالمی رسد پر دباؤ کم ہوگا اور قیمتوں میں بھی کمی آئے۔ غضنفر حیدر کو اب اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی، پیر کو پھر ملاقات ہوگی تازہ خبروں کے ساتھ۔